السلام علیکم. ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. تو سب سے پہلا ٹاپک جس پہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہوں گے وہ انٹرنیشنل آپ اپنا بزنس کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. اس میں خاص طور پہ آپ اپنی کمپنی رجسٹریشن یو ایس میں کیسے کروا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہم چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، لیکن آج کل کیونکہ یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور اکثر لوگ اپنے بزنس کو انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ بزنس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اپنی کمپنیز انکارپوریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وی ول بی اسٹارٹنگ ود دس، اور اس میں ہم اسپیسیفکلی ابھی شروع میں یو ایس کے بارے میں بات کریں گے. اچھا، آج کی اس ویڈیو میں جب ہم اس سیریز کو شروع کریں، یہ ایک پوری ویڈیوز کی سیریز ہوگی جس میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے ہوں گے کہ آپ کو کمپنیز کس فارم اور کیا لیگل ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں کمپنی رجسٹریشن کی، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، کیا ان میں ڈفرینسز ہیں، وہاں کا ٹیکس سسٹم، وہاں پہ بینکنگ مرچنٹس کے کیا آپشنز ہیں. اسی طرح اور ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ ہم بات کر رہے ہوں گے. لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جو سب سے ضروری اس میں چیز ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، جو کہ آلدو کہ ہم وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دا مڈ آف 2024، لیکن آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے، مثال کے طور پہ فرام پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا یا کہیں پہ رہتے ہوئے، کیا ہم یو ایس میں جائے بغیر یو ایس میں کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور از اٹ لیگل ٹو ڈو سو. تو آج سب سے پہلی ویڈیو ہم نے سوچا کہ ہم اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایگزیکٹلی یہ بالکل لیگل ہے 100% کہ کوئی بھی نان ریزیڈنٹ جو کسی بھی دوسرے کنٹری میں رہتا ہے وہ اپنی کمپنی رجسٹر کروا سکتا ہے یو ایس اے کے اندر. اگر ہم اس کے علاوہ یو ایس کے علاوہ بھی اور ملکوں کی بھی بات کریں، ایون اگر ہم اپنے ایشیا میں ڈفرینٹ کنٹریز کی بھی بات کریں، تو ڈیفینیٹلی یہ آپشن موسٹلی کنٹریز میں اویلیبل ہوتا ہے کہ کوئی بھی نان ریزیڈنٹ انویسٹر ہو یا کوئی بزنس اونر ہو تو وہ آپ کی کنٹری میں اپنا بزنس رجسٹر کروا سکتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں کہ کہیں پہ آپ کو فزیکلی پریزنٹ ہونا ضروری ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی منسٹریز سے یا اور جگہوں سے اس کی کوئی اپروول لینا یا اس کی آتھورائزیشن کروانا وہ ضروری ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم یو ایس کی بات کریں، ایون یو کے کی بات کریں یا کینیڈا کے کچھ اسٹیٹس کی بات کریں، اسی طرح ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈفرینٹ کنٹریز میں اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو خاص طور پہ اگر یو ایس کی ہم بات کریں تو وہ اس چیز کو الاؤ کرتا ہے ٹو پروموٹ دا ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ کوئی بھی نان ریزیڈنٹ جو دنیا کے کسی بھی کنٹری میں رہتا ہو وہ اپنا بزنس یو ایس میں رجسٹر کروا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں کچھ کنٹریز ایسی ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ کوئی وہاں پہ کوئی بین ہے یا کوئی اسپیسیفک ریسٹرکشنز ہے، لیکن موسٹلی کنٹریز میں کوئی بھی جو بندہ وہاں پہ رہتا ہے اور وہ اپنا بزنس یو ایس میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے تو ہی از الاؤڈ، اور وہ لیگلی اس چیز کو بالکل کر سکتا ہے کہ وہ اپنا بزنس یو ایس میں انکارپوریٹ کرے، اس کا ٹیکس آئی ڈی ملے اس کو، اور ڈیجیٹلی جو آن لائن بینکنگ آپشنز ہیں، جو آن لائن اس کی اپلیکیشن کو پروسیس کر سکتے ہیں، وہ بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی انہی ڈاکومنٹس کی بیس پہ فزیکل بینک اکاؤنٹ بھی اس کو مل سکتا ہے. اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی اس ٹاپک کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اگین اس میں ہو سکتا ہے فزیکل پریزنس کی یا کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی بھی ضرورت پڑے. لیکن ڈیجیٹلی وہ ریموٹلی کسی بھی کنٹری میں دنیا میں رہتے ہوئے یو ایس میں اپنی کمپنی رجسٹر کر سکتا ہے، اس کا ٹیکس آئی ڈی لے سکتا ہے اور اس کے تھرو اپنا ایکچوئل بزنس رن کر سکتا ہے، کسٹمرز کو انوائسنگ کر سکتا ہے، ان سے پیمنٹ چارج کر سکتا ہے اور اپنا سارا بزنس کر سکتا ہے. اور یو ایس میں اسپیسیفکلی اس چیز کو اگر ہم ایک دوسرا اوپینین اس میں ساتھ ایڈ کریں کہ کیوں یہ لیگل ہے، کہ ایک تو ان کا لا اس کو الاؤ کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے ان چیزوں کی ٹیکس فائلنگ اور ان چیزوں کے لیے الگ سے فارمز ہیں کہ نان ریزیڈنٹ کی ٹیکس فائلنگ وہ کس طرح سے اپنا ٹیکس فائل کرے گا. ایک نان ریزیڈنٹ اونڈ کمپنی ہے اس کے لیے اسپیسیفک فارمز ہیں جس کے تھرو وہ اپنی انفارمیشن شیئر کر رہا ہوگا. تو دیٹ اگین شوز کہ یہ 100% لیگل ہے کہ آپ ریموٹلی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوئے یو ایس میں اپنی کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کے کسٹمرز کو اپنی پروڈکٹ یا سروسز سیل کر سکتے ہیں اور ان سے پیمنٹ چارج کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کرنا ضروری تھا، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم اس کے اور ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہیں یو ایس میں کمپنی رجسٹریشن کے حوالے سے اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیوز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ایسا اور ٹاپک یا ایسی کوئی چیز آپ کو لگتی ہے کہ جس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، تو وی وڈ لو کہ آپ کمنٹس میں ہمیں وہ چیز بتائیں تاکہ ہم اس ٹاپک کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں اور اس کے بارے میں ایک اسپیسیفک ویڈیو آ جائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی وہ انفارمیشن شیئر ہو سکے اور سب کو اس سے فائدہ ہو سکے. آج کے لیے یہی ویڈیو ہے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. تھینک یو.